बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज एक मरतबा फिर दिफाई मैदानों से बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, हम सब के लिए। और एक मरतबा फिर इस खबर का ताल्लुक़ जैसे कल तुर्की से था। कल मैं सोच रही थी कि इस हवाले से मैं एक वीडियो ज़रूर करूँगी। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन कुछ मामलात की वजह से, कुछ तकनीकी मामलात की वजह से, जो मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करती हूँ, एक बहुत अहम डिफेंस डील थी जो 1.5 बिलियन डॉलर्स की थी। और ये तुर्की की जो दिफाई तारीख़ है, दिफाई जो उनकी डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, हिस्ट्री में उनकी ये सबसे बड़ी डील थी जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ की थी। और मैं किसकी बात कर रही हूँ? बिल्कुल 30 T-129 जो हेलीकॉप्टर्स थे, गनशिप हेलीकॉप्टर्स थे, वो पाकिस्तान ने ख़रीदे थे। उसमें तुर्की के साथ उनकी बातचीत थी। इसमें बहुत सारी नेगोशिएशंस भी हुई, बहुत सारी डिलिब्रेशंस भी हुई। अब आते हैं उस बात की तरफ। सबसे पहले हम इसकी हिचेस डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलकर बताते हैं कि मज़ीद इस डील के हवाले से क्या मालूमात हैं हमारे पास। पाकिस्तान 2017 से तुर्की के साथ इन हेलीकॉप्टर्स की परचेज़ के ऊपर जो था वो इनको प्रोक्योर करने के लिए उन तुर्की की हुकूमत के साथ नेगोशिएशंस में था। मगर ऑल ऑफ अ सडन जो तुर्की और अमेरिका के माबैन सरदमोहरी के ताल्लुकात जो थे वो ताल्लुकात में एक सरदमोहरी आई और उसके बाद उनके ताल्लुकात खासे कशीदा हो गए। और फिर जमाल खशोगी का वाक़या जब होता है, उसके बाद मज़ीद दोनों हुकूमतों के दरमियान एक नादीदा सी, एक अनदेखी सी जंग जो थी सिफारती सतह पर भी, वो भी चल रही थी। और रजब तैयब एर्दोगान ने भी इस मामले में बहुत सारे बयानात दिए। उसका एक फ़र्क जो था वो इस दिफाई डील पर भी पड़ा। 30 गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो थे, मल्टी रोल ये हेलीकॉप्टर्स हैं। मैं इस हवाले से आपको साथ साथ बताती चलूँगी। इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर दुनिया की नज़रें थी इस डील के ऊपर, ख़ास तौर पर भारत की जानिब से। और कहा यह जाता था कि भारत की जानिब से जो भारतीय लॉबी सरगर्म थी अमेरिका में, उसके इस भरपूर उन्होंने एक नेगेटिव रोल प्ले किया। उन्होंने उस वक्त की सदारती जो उस वक्त का सदारती महल था डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेरे जो था वो ज़ेरे हुकूमत, उन्होंने उन पर ज़ोर डाला कि पाकिस्तान की और तुर्की की इस डील को किसी तरीके से नाकाम किया जाए। मगर उस वक्त तुर्की की अंडर सेक्रेटरी जो थे डिफेंस के लिए, डिफेंस एंड इंडस्ट्रीज़, इस्माइल देमिर, उनके बकौल इसमें बहुत सारे मसले आए। मगर पाकिस्तान और तुर्की ने उनको मिलकर जो है वो न सिर्फ हल किया बल्कि उसमें कोशिश की कि तमाम तर मामलात जो हैं उसको बखैर आफियत निपटाया जाए। 2018 में टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ पाकिस्तान ने ये डील साइन की 1.5 बिलियन डॉलर्स की, जैसे मैंने आपको बताया। और बैच जो था वो 30 T-129 हेलोस का था जो पाकिस्तान को मिलने थे। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इनको ऑप्टिमाइज़ किया जाना था फॉर स्पेसिफिक हॉट एंड हाई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी नॉट ओनली टर्किश आर्म फोर्सेस बट फॉर पाकिस्तान एज वेल। इसकी कन्फिगरेशन ऐसी की गई है कि ये हॉट एंड हाई परफॉर्मेंस, मैं आगे चल के इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि मिलिट्री की टर्म में ये क्या है। तो इसको खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी से इसको मुज़य्यन किया जा रहा था, जो कि ऑब्वियसली बहुत सी क़ुव्वतों को बर्दाश्त नहीं था। अब ये सुनने में आ रहा है कि आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 3 years 2018 के बाद अब ये नए जो सदर आए हैं अमेरिका के, जो बाइडन, उनकी पाकिस्तान की जो लॉबी है इस वक्त वाशिंगटन में वो बहुत सरगर्म है ताकि इस सबसे पहले इस हेलीकॉप्टर्स की जो हमें तरसील है उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि असल में इसका इशू क्या था। तुर्की की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री जिनके साथ जिसके साथ हमारा ये मुआहिदा हुआ था, उन्होंने हमें ये 10 हेलीकॉप्टर्स की पहली डिलीवरी देनी थी 2019 में, मगर वो क्यों मुमकिन ना हो सकी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय लॉबियस्ट के अंडर प्रेशर उन्होंने इसको रोके रखा। उन्होंने एक्सपोर्ट जो टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट साइंसेस टेक्नोलॉजी थी, इसमें सबसे बड़ी हिच ये थी कि इन अपने ख़राब ताल्लुकात की वजह से अमेरिका ने पाबंद किया तुर्की को कि वो जो है इस इंजन प्रोग्राम के लिए जो कि वो पाकिस्तान को दे रहा था, T-804A इंजन जो था वो इस हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होना था पाकिस्तान के लिए, कन्फिगर्ड वर्जन में भी। लेकिन अमेरिका ने क्योंकि एक थर्ड पार्टी डील थी तुर्की की, और उस लिहाज से पाबंद किया अमेरिका ने तुर्की को कि वो इसके लिए सबसे पहले एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है यूएस का वो एक्वायर करेंगे और उसके बाद वो इस एक्सपोर्ट डील में जा सकते हैं विद थर्ड कंट्री। TAI जो है वो प्रोड्यूस करती है 5 टन के अटैक हेलीकॉप्टर जो कि विच इज़ बेस्ड ऑन इट्स प्रेडिसेसर द A129 मैंगूस्टा। और इसी की बेस के ऊपर पाकिस्तान ने इसी मैंगूस्टा हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस देखते हुए इस डील को डन किया था, मगर बीच में
امریکی حکومت نے یہ ایکسپورٹ لائسنس کی جو ایک شرط رکھی اس کو ہچ بنایا اور ان تعلقات میں انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، تبھی یہ اتنے ڈیلیز کا شکار ہوتے رہے۔ یہاں پہ اسماعیل دمر جو ہیں، جن کا میں نے آپ کو انڈر سیکرٹری تھے ڈیفنس پروڈکشن کے، ان کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے بلکہ 2020 جنوری میں شکریہ بھی ادا کیا پاکستان کا کہ پاکستان ہیز اگریڈ ٹو گیو اس another year to resolve the problem، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ We hope we will be able to develop our indigenous engines soon to power the T-129۔ دیمرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کہ ٹرکیز ٹاپ پروکیورمنٹ ایجنسی کے ہیڈ بھی ہیں، ان کا یہ 6 جنوری کو اسٹیٹمنٹ تھا۔ وہ کہتے ہیں آفٹر 1 year پاکستان may be satisfied with the level of progress in our engine program or the US may grant us the export license۔ یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ تب دیا تھا، ظاہر ہے پاکستان کی طرف کی اتھارٹیز کے ساتھ ڈسکس کر کے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر فار ایگزامپل اگر ہمیں امریکہ ایکسپورٹ لائسنس جاری نہیں کرتا T-129 کے لیے، گن شپ ہیلی کاپٹر کے لیے جو کہ ملٹائی رول ہے، اس کی میں آپ کو بھی خصوصیات بھی بتاتی ہوں، تو ہم انڈیجنسلی لوکلی ڈیولپڈ انجن جو ہے، جو کہ پرفارمنس میں کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہوگا T-804A سے، تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے ڈیسیجن کے ساتھ کہ ہم پاکستان کی T-129 ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوری مزید لیٹ نہیں کریں گے۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ٹوساس انجن انڈسٹریز جو کہ TAI یعنی ٹائی جو ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کی سسٹر آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ان کو ٹاسک دیا کہ وہ ایک انڈیجنس انجن جو ہے T-129 کے لیے ڈیولپ کریں تاکہ پاکستان کے لیے ان ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوری مزید لیٹ نہ ہو۔ اب چلتے ہیں TAI کے ڈیولپ کردہ 129 جو ہیں ہیلی کاپٹرز ڈبل کنفیگرڈ، ان کی طرف چلتے ہیں کہ ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ یہ بہت خصوصیات کے حامل ہیں۔ اب ان میں پاکستان کو ترسیل اس کی جو ہے 6 سے 8 ہیلی کاپٹرز کی ترسیل 2021 میں ہی ہو جائے گی، کیونکہ ترکی میں اس کے اوپر زور و شور سے کام جاری ہے۔ اور یہ ملٹائی رول کامبیٹ گن شپ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ پاکستان کو دیا بھی اس لیے جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں ہواؤں میں بھی، ان کو بہت مضبوط سے مضبوط کیا جائے، اور ترکی اس کے بعد بھی بہت سے پلانز رکھتا ہے once these deliveries are done with Pakistan successfully۔ یہ ہے جی ٹینڈم سیٹ ٹوین انجن نیٹو انٹرآپریبل اٹیک ہیلی کاپٹر اینڈ اٹس آپٹمائزڈ فار اٹیک آرمڈ ریکنائسنس یعنی ایریا کو ایکسپلور کرنا، اور ایز آئی سیڈ کہ یہ گن شپ ہیلی کاپٹر ہے تو آرمڈ ریکنائسنس اس کے لیے بہت ایزی ہوتی ہے، بہت ٹف ٹرینز کے اندر بھی یہ بہت ایزیلی آرمڈ ریکنائسنس کر سکتا ہے۔ پریسیشن اسٹرائک اینڈ ڈیپ اسٹرائک مشنز ایٹ ڈے اینڈ نائٹ ان آل انوائرمنٹس اینڈ ریگارڈلیس آف ویدر کنڈیشنز، دس از واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ، کہ یہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں اگر وہ دن اور رات دونوں اوقات میں آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑی جدت کے ساتھ یہ وقت اگر اس میں تاخیر ہوئی ہے تو آئی تھنک وہ بھی ہماری شاید بہتری کے لیے ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اندر اب ترکی کے لیے جو 129 جس کو ریکنفیگر کیا جا رہا ہے، فیز 2 ہے اس کی کنفیگریشن کا، اس کے اندر سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو مزید بہت چیزوں کے ساتھ ہائی فائلی کنفیگر کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اب جو اس کی اپگریڈیشن ہوگی T-129 کی، اس میں ایڈڈ ہے ٹیکٹیکل ریکنائسنس اینڈ اٹیک ہیلی کاپٹر اتاک۔ اس کا اصل جو نام ہے وہ ہے اتاک 129 ملٹائی رول کامبیٹ ہیلی کاپٹر، اور ٹرکش آرم فورسز کے لیے بھی اس کو ریکنفیگر کیا جا رہا ہے۔ اس سال وہ بھی انڈکٹ ہو جائیں گے جو TSK کہا جاتا ہے ٹرکش آرم فورسز کو، اس کے اندر، اور پاکستان کے لیے بھی اس کی فیز 2 کنفیگریشن جو ہے دے آر میکنگ اٹ اویلیبل فار اس ایز ویل، جو ہمیں 6 سے 8 ہیلی کاپٹرز پہلے ڈیلیور کیے جائیں گے۔ اس میں انکلوڈڈ ہے جی الیکٹرانک وارفیئر EW سسٹم سچ ایز اے لیزر وارننگ ریسیور، ریڈیو فریکوینسی جیمر، ریڈار وارننگ سسٹم اینڈ 9681V/UHF ریڈیو۔ یہ بھی اس جو چیئرپرسن ہیں ٹرکش ڈیفنس انڈسٹریز کے اسماعیل دمر، انہوں نے آگاہ کیا تھا ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک سیریز آف ٹویٹس میں، اور میڈیا کے لوگوں کو بھی انہوں نے اس کے اوپر ایک بریفنگ دی تھی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ دی اپگریڈڈ اٹیک ہیلی کاپٹر از ان لائن ٹو بی ڈیلیورڈ ٹو پاکستان provided a locally made engine makes the grade or the US allows the export of the LHTEC T-804A engine۔ یہ ایک بہت بڑی انڈکشن ہوگی پاکستان کی فورسز میں۔ آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہوگا 23 مارچ کی پریڈ میں بھی یہ ہیلی کاپٹرز باقاعدگی سے آتے ہیں، پاکستان میں فلائی پاسٹ میں حصہ لیتے ہیں، اور یقیناً پاکستان میں اس کی پسندیدگی کا یہ عالم ہے کہ شاید لوگ بہت عرصے سے انتظار کریں کہ جو اتاک ہیلی کاپٹر T-129 وہ ہماری صفوں میں کب شامل ہوگا۔ تو the wait is over۔ امریکی حکومت میں اس وقت جو واشنگٹن میں پاکستان کی ڈپلومیٹک لابی ہے وہ سرگرم ہے۔ آپ اور میں بہت اچھی امید رکھ سکتے ہیں 2021 ہماری کامیابیوں کا سال ہوگا،
اور ترکی کی کمپنیز جو ہیں، جو TAI ہے اور ٹوساز ہے، انہوں نے وہ پاکستان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. پاکستان جو ہے موڈ آف پیمنٹس کے اوپر بھی ان کے ساتھ ورک آؤٹ کر رہا ہے، اور جو ڈیل ہے اس کے مطابق اگلے 3 برسوں میں 8 اور 10 کی جو فارمیشنز ہیں اس کے اندر یہ ہیلی کاپٹرز پاکستان لائے جائیں گے. پاکستان کے پائلٹس اور انجینئرز کو بھی اس کی مینٹیننس پرفارمنس کے اوپر ٹریننگ جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس کو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے پائلٹس کو انوائٹ کر کے انہی کے ذریعے یہ ملک واپس بھیجے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ T-129 جو ہے، کیونکہ ٹوین انجن ملٹی رول اٹیک ہیلی کاپٹر ہے، اور یہ ویسے پہلے لائسنس کے انڈر تھا اٹالین برٹش کمپنی آگسٹا ویسٹ لینڈ، اور اٹ واز پاورڈ بائی 2 LHTEC T804A turbo shaft engines. Each engine can produce 1014 kilowatts of output power. The T804A is an expert version of the CTS 800 engine. LHTEC, the maker of the engine, is a joint venture between the American firm Honeywell and the British company Rolls-Royce. تو یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ترکی نے خاصا ٹف ٹائم فیس کیا، اور ہمارے ہیلی کاپٹرز کی جو ڈیلیوری تھی وہ تاخیر کا شکار ہوئی. مگر میں نے آج آپ کو ایک اچھی خبر سنا دی ہے، اور آنے والے وقتوں میں آپ پاکستان کی فضاؤں میں دن اور رات آپ ان ہیلی کاپٹرز کو اڑتا دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دشمنوں کے لیے بھی یہ بری خبر ہے جو پاکستان میں فنڈنگ کے ذریعے اپنے دہشت گردوں کو بھیجتے ہیں. تو یہ جان لیں کہ اب انہیں بڑے بڑے پہاڑ بھی انشاءاللہ نہیں بچا سکیں گے. پہلے ہمارے فوجی جوان جو ہیں انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر پاکستان کو سیکیور کیا، اور اب پاکستان جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر یہ تمام ہتھیار، یہ تمام تر ڈیفنس ٹیکنالوجیز ضرور ایکوائر کرے گا. اس میں نہیں مانتی اگر کوئی بھی کسی قسم کی ڈیفنس بجٹ کو لے کے کوئی فضول قسم کی واہیات باتیں جو ہیں اس کی طرف ہماری یوتھ کا ذہن ڈائیورٹ کرتے ہیں. آپ بھی ان کو روکیں. اور دیکھ لیا ہے آپ نے کہ کس طریقے سے JF-17 تھنڈر کی خریداری میں بھی لوگوں کے سامنے یہی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے کہ پاکستان جہاں پر اپنا ٹیلنٹ دے سکتا ہے، پاکستان اپنا خود کا بنایا ہوا انڈیجنسلی ڈیولپڈ جو ڈیفنس مٹیریل ہے، ایکوپمنٹ ہے، ہارڈ ویئر ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے بیچ سکتا ہے. مگر یہ وہ معاملات ہیں جو لابیز کے ذریعے، ڈپلومیٹک سورسز کے ذریعے لوگ کرتے ہیں اور ہماری جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سے دعاؤں کی اپیل ہے ایک مرتبہ پھر محمد علی ستپارہ کے لیے. گو کہ لوگوں کی توقعات، امیدیں بہت ختم ہوتی جا رہی ہیں، مگر میں خصوصی طور پر ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پیاروں سے جلد ملائے. اور اس سے آگے مجھ سے کچھ سوچنے بھی نہیں ہوتا. آنیسٹلی میں سوچ نہیں پاتی کہ ان کے بچے کس طرح بے چینی سے ان کا انتظار کریں. اللہ ان کو ان کے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے ملائے. آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا، اور آپ کی رائے اس کے اوپر ضرور مجھے چاہیے ہوگی. اور جو لوگ کامنٹ کرتے ہیں ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے، ڈیفنس ایکوپمنٹ کے حوالے سے، آئی ریئلی لو دیم. وہ بہت خوبصورت کامنٹس کرتے ہیں، اور آنے والی کچھ ویڈیوز میں ہم مزید یہ سلسلہ جاری رکھیں گے کہ ذرا پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں پر روشنی ڈالی جائے. آپ سے درخواست یہ بھی ہے کہ چینل کو سپورٹ کریں، مزید اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ مزید انفارمیشن جو ہے مجھے بھی حوصلہ ہو کہ میں اپنی ٹارگیٹڈ آڈینس تک اچھے طریقے سے انفارمیشن پہنچا رہی ہوں. اور ہاں، آخری پیغام ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ آپ نے میک اپ کہاں سے کیے، کپڑے کہاں سے لیے. میں میک اپ نہیں کرتی. میں کامنٹ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی، مگر ماں سوائے یہ کاجل یا سرمے کے آئی ڈو ناٹ یوز اینی تھنگ، ریسٹ ایشور. تو آپ سے اجازت چاہوں گی. اس لائٹر نوٹ کے اوپر اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اور میری اولاد کو بھی. اب میں یہی کہوں گی، اللہ کے حوالے. آپ سے کل ملاقات ہوگی.